اس چیز کو اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ یہ کون سا گروپ تھا, یہ کہاں سے بات کر رہے تھے, آپریشن کہاں سے کنٹرول ہو رہا تھا. ہماری اختلافات ایک طرف, اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں. پاکستان کی قومی قیادت کا از حد مشکور اور ممنون ہوں, جنہوں نے ہر چیز بالائے طاق رکھ کے اس نیشنل کاز کے اوپر ایک ہونے کا ثبوت دیا ہے. اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری سرزمین پر ایک بھی دہشت گرد باقی ہے. السلام علیکم. پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ آج انہوں نے کہا کہ ایک بھی دہشت گرد کے بچنے تک یہ کارروائی جاری رہے گی اور بلا امتیاز کارروائی ہوگی. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اچھا طالب ہے, یہ برا طالب ہے. یہ پرائم منسٹر کی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے. اور دوسرا اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ جو دو بڑی جماعتیں پچھلے کئی مہینوں سے آمنے سامنے کھڑی تھیں, عمران خان اور نواز شریف نے اکٹھے بیٹھ کر یہ بیان جاری کیا. تو سیاسی جو بھی اختلافات ہوں وہ گھر کا معاملہ ہے, یہ چلے آگے تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں, جو مرضی کریں, لیکن اس ایشو کے اوپر جہاں کسی پاکستانی کی جان کو خطرہ ہو, اور یہاں تو ایک پاکستانی کی جان نہیں 130 پاکستانی بچوں کی جان لے لی گئی, ان کے بدلے کا سوال ہو, تو وہاں پر بیک زبان ایک ہی جواب آنا چاہیے, اور وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ, اور اس میں کوئی لغزش نہیں ہونی چاہیے, کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, اور کمٹمنٹ 100% ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ آج آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ایمرجنسی طور پر انہوں نے وزٹ کیا کابل, افغان پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور اساف کمانڈر سے بھی ملاقات کی, اور اس کے بعد افغان پریزیڈنٹ نے یقین دہانی یہ کروائی ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف حملے نہیں ہونے دیے جائیں گے. اور یہ بھی باقاعدہ تحریری بیان ہے. یہ اشرف غنی کے بعد افغانستان مختلف ہے اس افغانستان سے جو کارزئی کے وقت تھا. پاکستان کے اندر جتنے بڑے ریسنٹ اٹیکس ہیں ان کے ساروں کے تانے بانے جا کے کنڑ اور نورستان میں چھپے ہوئے دہشت گردوں سے ملتے ہیں. تو جہاں پر پاکستان کے اندر ان گروپس کا خاتمہ ضروری ہے, وہاں پر وہ پناہ گاہیں ختم کرنا بھی ضروری ہیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں. اس کے دو ہی طریقے موجود ہیں. ایک تو اساف جو فورس ہے وہ وہاں پر خود کارروائی کرے, وہاں پر امریکہ کے پاس ڈرون بھی ہیں, جہاز بھی بہت ہیں, وہاں پر بمباری کرے اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دے. دوسرا یہ ہے جوائنٹ آپریشن کریں, کیونکہ پاکستانی بارڈر ایریا کے بالکل قریب ترین یہ پناہ گاہیں ہیں اور وہ گھنے جنگلات ہیں جس کے اندر یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. تو انٹیلیجنس بیس ٹارگیٹس جو ہیں ان کو پہلے ڈھونڈا جائے اور وہاں پر جوائنٹ آپریشن کر کے سٹرائکس کی جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے. پاکستان کے اندر جو گروپس ہیں وہاں پر بہت طویل عرصے سے ایک بحث جاری ہے کہ یہ اچھا گروپ ہے, یہ ہماری فوج کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے, یہ افغانستان میں حملہ کرتا ہے ہمیں کچھ نہیں کہتا, یہ کشمیر میں جاتا ہے, یہ انڈیا سے لڑتا ہے ہمیں کچھ نہیں کہتا. اس وقت سوال یہ ہے کہ جو پاکستانی ایک کی بھی جان لے, کسی ایک انوسنٹ سویلین کو جو مارتا ہے, جو پاکستانی لاز جو سٹیٹ کے قوانین ہیں, سرزمین کے قوانین ہیں, ان کی خلاف ورزی میں اس کے پاس اسلحہ ہے یا وہ مسلح جتھا ہے, اس کا خاتمہ کرنا, یہ اصولی فیصلہ کرنا آج بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بہت سے لوازمات ہیں جن کے اوپر ہم 10-12 سال سے صرف باتیں کر رہے ہیں, اور جب بتاتے ہیں ہم تو دنیا کو کہتے ہیں 50,000 لوگ ہمارے مارے گئے, لیکن جب عملی طور پر اقدامات کا سوال آتا ہے تو وہاں پر صفر ہوتے ہیں. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہم نے بنانی تھی, نیکٹا بن نہیں پائی آج تک. اس کے اوپر اختلاف کیا ہے؟ بڑی معمولی سی چیز کے اوپر اختلاف ہے جو بہت بڑی ہے بھی اور نہیں بھی. اختلاف یہ تھا کہ فوج والوں کا کہنا یہ تھا کہ وہاں پر کسی سرونگ لیفٹیننٹ جنرل کو لگایا جائے, کیونکہ آئی ایس آئی اور ایم آئی سے جو انٹیلیجنس آئے گی, اگر کوئی اور ادارہ ہوگا یا سویلین ہوگا یا جونیئر رینک کا آفیسر ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ ادارے کوآپریٹ نہ کریں. کسی حد تک یہ بات جائز ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ وہاں لگا دیتے ایک ڈائریکٹر, کسی کو جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے لگا دیا جاتا. لیکن سویلین حکومت کو خوف یہ ہے کہ وہاں پر اگر نیکٹا کا ہیڈ جو ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو لگا دیا جائے تو یہ نہ ہو کہ یہ ادارہ سویلین کنٹرول سے نکل جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ضرب عضب آپ نے فوج کو کرنے کو دیا, آرٹیکل 245 کے اختیارات فوج کو دیے, آئی ایس آئی کاؤنٹر ٹیررزم کی تمام کارروائیاں کریے, تو اتنی بے اعتباری کیوں ہے بھائی, اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ آپس میں بیٹھ کر جب یہ لوگ بات کریں تو بہت سے مسائل کا حل نکل آتا ہے. آج پولیٹیکل ٹیمپریچرز ایک دم سے نیچے آ گئے جب عمران اور نواز شریف نے اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, تو ان ایشوز کا حل بھی ممکن تھا. صرف باتیں کرتے ہوئے 1.5 سال گزار دیا, عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. اور نیکٹا کو 1.5 سال نہیں ہوا, نیکٹا کا اوریجنلی 5 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی یہی حال تھا جو اب 1.5 سال میں ہوا. اور اس کے اوپر اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے
صرف ایک 10 منٹ کی میٹنگ درکار تھی. کسی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو بھی لگایا جا سکتا تھا جو موجودہ حکومت کو قابل قبول ہو, ان کے بہت قریب ہوں. جنرل قادر بلوچ کو لگا دیتے, کسی کو لگا دیتے, لیکن کام تو کرنے دیتے, آپریشنل تو کر لیتے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیس یا اسپیشل برانچ سے انفارمیشن آئے گی, جو آئی بی سے آئے گی, جو ایس آئی ایم آئی سے آئے گی, کہیں تو اس کو پروسیس کریں گے تو تبھی اس طرح کی کارروائیوں کو بزدلانہ جو فیل ہیں ہمارے دہشت گرد جو اس زمین پہ موجود ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اس انٹیلیجنس کو پروسیس کریں گے تو تبھی ان گروپس کا خاتمہ کریں گے نا. وہ کام ہمیں ہوتا نظر نہیں آیا. پرائم منسٹر نے آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا کہ جو دہشت گردی میں ملوث مجرمان ہیں ان کے خلاف سزائے موت کا جو سزا ہے اس کے اوپر عمل درآمد رکا ہوا ہے. ہم نے ایک یورپین یونین کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے جس کے تحت انہوں نے ہمیں کچھ ایڈیشنل کوٹاز دیے تھے. ایسا ہی معاہدہ بنگلہ دیش نے بھی کیا ہوا ہے, لیکن بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو اٹھا کے پھانسی پہ چڑھا دیا, اور وہ بڑے کنٹروورشل کیسز ہیں, اور وہ میرے خیال میں کسی کورٹ آف لا میں اگر انصاف کے ساتھ چلائے جاتے تو یہ سزا انہیں ممکن نہ ہوتی, لیکن انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. لیکن یہاں 100 بندے کے قاتل جو پریڈ لین بامبنگ میں ملوث ہوں, جی ایچ کیو پہ اٹیک میں ملوث ہوں, بحران بیس پہ اٹیک میں ملوث ہوں, یا یہ جو ہمارے پاس پشاور اسکول کا حادثہ سامنے آ گیا اس کے تو ابھی پکڑے نہیں گئے, پکڑے جائیں گے تو اس طرح کے کیسز میں سزا پہ عمل نہیں ہوا. آج پریزیڈنٹ نے 55 کیسز ایسے ہیں جن کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی سزائے جو موت کے اوپر رحم کی اپیلیں ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. تو اگلے میرے خیال میں 24 گھنٹے جو ہیں بہت اہم ہوں گے, کیونکہ ایک مطالبہ فوج کی جانب سے بھی تھا, اور بہت سے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں جو لوگ لا کے پریکٹس کرتے ہیں ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ جب تک پرسیپشن نہیں ہو, ان کو خوف نہیں ہو سزا کا, تب تک یہ کام ہو نہیں سکتا. عدالت میں چلے جائیں تو جج سزا دینے سے خوف کھاتا ہے, پولیس کے پاس ہوں تو پولیس چھوڑ دیتی ہے, یا پوری سہولیات جو ایک کلاس قیدی کو دستیاب ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو عدالت میں جیلوں کے اندر میسر ہیں, کیونکہ خوف بہت ہے, تھریٹ بہت ہے. تو کوئی تو ایسا طریقہ کار بنانا پڑے گا, لاز کو ترمیم کر کے مضبوط بنانا پڑے گا, قانون کے نظام کو بہتر کرنا پڑے گا کہ ہر مجرم جو پکڑا گیا سوات میں وہ بھی چھوٹ گیا, جو کراچی میں کہیں اور پکڑا گیا وہ بھی چھوٹ گیا. تو کوئی تو طریقہ کار اپنائیں کہ سزائیں مل جائیں. تو یہ آج کی کانفرنس امپورٹنٹ ہے جہاں انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے پلان آف ایکشن کے لیے. پالیسی ڈائریکشن بھی آنی چاہیے اور ساتھ امپلیمنٹیشن پلان بھی آنا چاہیے. تو اس کے لیے 1 ہفتے کی مہلت ہے, 1 ہفتے میں دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے. یہ نہ ہو کہ کمیٹیوں کی نظر ہو جائے اور ریویوز کی نظر ہو جائے اور کچھ نکلے نہ. اسی کے اوپر ہم آج یہ 7 سے 9 اسپیشل ٹرانسمیشن آج ہم کنٹینیو کریں گے. جنرل قادر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہیں. جنرل قادر بلوچ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شہلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. شہلہ بھی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جنرل قادر بلوچ صاحب, آج ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز اکٹھے نظر آئے. فوج یقیناً اس مسئلے کے اوپر پہلے ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ سویلین اونرشپ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈیسائسیولی آگے بڑھیں گے؟ میرے صاحب سوری, میں ٹریول کر رہا ہوں پشاور سے اسلام آباد کی طرف. آپ کا سوال مکمل طور پر میں نہیں سمجھ سکا, اگر اونچا ذرا بول لیجیے. میں دوہرا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ آج ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز چاہے وہ عمران ہوں یا نواز شریف ہوں, اکٹھے بیٹھ کے اس مسئلے کے اوپر ہمیں ایک ہی آواز میں بولتے نظر آئے. فوج یقیناً یہی چاہتی ہے کہ سویلین جو لیڈرز ہیں وہ اس مسئلے کے اوپر اونرشپ لیں اور پھر فوج کارروائی کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بات اب زیادہ مثبت طریقے سے اور زوردار طریقے سے آگے بڑھے گی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیں جی, میں آج وہاں پر موجود تھا پشاور میں, اور بہت اچھا کانفرنس رہا, مکمل اعتماد تھا تمام لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر ان کی ایک انفلنچنگ کمٹمنٹ کا اظہار انہوں نے کیا جو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ ٹیررزم کی یہ جو وبا ہے, یہ جو مرض ہے, اس سے طور پر نجات حاصل کی جا سکے. اور عمران خان صاحب بڑے فورتھ کمنگ تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تمام حدوں کو پار کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت کی حمایت میں, تاکہ اس مصیبت سے جان چھڑائی جا سکے. اور امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ جو اگلے چند دنوں میں یا باقی جو حکومتی معاملات ہیں, یا حکومتی معاملہ نہیں بلکہ سیاسی معاملات بہتر طریقے سے ایک جمہوری انداز میں چلانے کے لیے راستہ کھل جائے گا. جنرل قادر بلوچ صاحب, یہ جو کمٹمنٹ تھی پولیٹیکل لیڈرز کی یہ بڑی مثبت ہے, لیکن دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے یہ کتنا آپ کو معاونت فراہم کرے گی, کتنا ڈیسائسیولی آپ آگے بڑھیں گے؟ یہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے. پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونے کی ریکوائرمنٹ تھی, اور اس میں تمام جماعتیں, چاہے وہ مذہبی جماعتیں تھیں, چاہے وہ پروگریسو جماعتیں تھیں, کسی کو کسی قسم کا کوئی ریزرویشن نہیں تھا, اور سب یک زبان تھے
اور یک آواز سے اور مکمل طور پر اس معاملے میں یکجہتی تھی کہ اس کے خلاف آخری دہشت گرد تک جو ہے ان کو چیز کیا جائے اور ان کو مکمل طور پر ختم کیا جائے تاکہ ملک اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکے. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں کوئی اطلاعات ہیں کہ یہ گروپ جو ہے اس وقت بیس کا ہے؟ کیونکہ آج آرمی چیف کا ہنگامی طور پر دورہ ہوا ہے کابل کا، اور کابل سے افغان صدر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی. کیا اس کے تانے بانے بھی کنڑ اور نورستان میں ملتے ہیں؟ ملک صاحب یہ دو کے کل کا ثانیہ اس قسم کا ثانیہ تھا جس کی جتنی بھی کنڈمنیشن کی جائے وہ بہت کم ہوگا. ایک نیشنل ٹریجڈی تھی کہ معصوم جانے اور وہ بھی اتنی کثیر تعداد میں ہم نے لوز کیا. وہ کہتے ہیں انگریزی کہا ہوتا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ لائٹ باڈیز آر ویری ہیوی ٹو بی کیریڈ. یہ چھوٹے بچوں کی موت کا جو صدمہ ہوتا ہے وہ اتنا ہے. ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے ان معصوموں کا زندگی کا گنوایا جانا. لیکن ایک سلور لائننگ ہے اس موقع کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان مکمل طور پر ایک ہی پیج پہ ہے اور ان میں کوئی تفریق انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دہشت گردوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. کسی کا کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہوگا. کوئی کسی نے اپنے ملکی حدود کو دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جو ہے اجازت نہیں دینی ہے. اور اس بات کا فیصلہ جب افغانستان کے صدر یہاں پر آئے تھے تو یہ اس بات کا فیصلہ ہوا. جی ایچ کیو میں اس کو بریفنگ دی گئی. وہاں پر بھی انہوں نے اس قسم کے کمٹمنٹ کیے تھے اور پرابیبلی ان کمٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے چیف آرمی اسٹاف کا آج کا وزٹ جو وہاں پر رہا ہے آئی ایم شور کہ ضرب اعظم اور خیبر ون کا جو آپریشنز ہو رہے ہیں اور فوج جس طریقے سے دہشت گردوں کے خلاف نبرت آزما ہے افغان حکومت کی مکمل جس قسم کی سپورٹ چاہیے اس کی سپورٹ انشاءاللہ فورتھ کمنگ ہوگی وہ آئے گی اور عرصہ حیات انشاءاللہ تنگ ہو جائے گا ان دہشت گردوں پہ جو کہ. اور جنرل قادر بلوچ صاحب جو آج پرائم منسٹر نے اعلان کیا سزائے موت کے اوپر جو بین تھا اس کو ہٹانے کا دہشت گردوں کے لیے، صدر نے رحم کی اپیلیں بھی کچھ دہشت گردوں کی آج جو ہیں مسترد کر دی ہیں، تو کتنا جلدی آپ آغاز کریں گے کہ ایک میسج جو ہے ان دہشت گردوں کو جو بچوں کو ذبح کرتے ہوئے چوکتے نہیں ہیں ان کو بڑا سٹرونگ میسج ہے؟ دیکھیں جی جہاں تک ملک صاحب یہ اس بین کا تعلق تھا یہ ہمارے حکومت کے دور میں نہیں لگایا گیا تھا. پہلے سے یہ انہوں نے اتارزی اس کے اوپر پابندی لگائی تھی جو کہ نہیں لگانا چاہیے تھا. اور ہمارے ملک میں چونکہ سزائے موت کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہے ہمارے قوانین کے مطابق تو پھر اس کو روکنے کی کوئی جواز نہیں بنتی تھی، نہیں بننا چاہیے تھا. مجھے بغیر اس بات میں جائے کہ وجہ اس کی کیا تھی اور پچھلی گورنمنٹ نے کیوں یہ کارروائی کی، لیکن میرے خیال میں ہم نے بھی اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا جو مناسب نہیں تھا. اور یہ ایک ویک اپ کال ہمیں ملی کل کے عظیم سانحے کی وجہ سے اور میرے خیال میں ابھی ہماری گورنمنٹ میں نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہماری قوم نے منحص القوم تمام جماعتوں نے ملک یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت دہشت گردی سے نہیں کی جائے گی اور جو ان کے مطابق جو چیزیں ڈیلیڈ تھی وہ ان کے اوپر عمل درآمد کب سے آغاز ہوگا جنرل قادر بلوچ صاحب؟ عمل درآمد کب سے ہوگا؟ جنرل قادر بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. یہاں پر اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موعید یوسف بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. موعید بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. شہلا بی بی کے پاس چلتے ہیں پہلے کراچی. شہلا بی بی آج آل پارٹیز کانفرنس اور اس کا اعلامیہ، آرمی چیف کا دورہ کابل، آپ کا رد عمل؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ کل سے ہم سارے بچوں کے لیے تعزیت ہی کر رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے کسی بھی شخص کے پاس ان اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ بھی ہیں یا نہیں. 3 بچے ابھی اور ان کی اطلاع ملی کہ شہید ہو گئے ہیں مزید. تو بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں آج کانفرنس ہوئی اور اس میں جو بھی فیصلہ کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر فیصلے کو جو 8 مہینے پہلے، اس سے پہلے جب انہوں نے 8 مہینے کے بعد اپنی حکومت کے بعد ضرب عضب شروع ہوا اور اس سے پہلے جو 8 مہینے سے پہلے
جو انہوں نے کانفرنس کی جس میں مذاکرات کی بات ہوئی، تو اس میں بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے اس وقت اس کی سب سے بڑا مسئلہ ملک کا ہمارے دہشت گردی ہے، سب سے زیادہ جانوں کا زیاں ہمارا ہو چکا ہے، تو ہم کو اس بنیاد پر ہرایا گیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نے جو ہے وہ دھمکی دی ہوئی تھی کہ 3 جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی، MQM اور ANP، یہ صحیح سے اپنی کیمپین بھی نہیں چلا سکیں، اور ہماری یہ 2 پارٹیز جو تھیں، PMLN نے کہا کہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، اور عمران نیازی صاحب نے کہا کہ جی میں مذاکرات کروں گا، کبھی جنگ نہیں کروں گا، یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں، اور جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم طالبان کے ہم نوا ہیں، اور PMLN نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے اور ان کے خیالات ایک سے ہیں اور ہم مذاکرات چاہتے ہیں، تو ہم تو اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں نا سیاست، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کمیٹی کھیلتے رہے، اور اس درمیان ان دونوں پارٹیز کے درمیان کوئی بھی ہم یہ کہیں کہ اس طرح کی تفاوت نہیں تھی جو ابھی دیکھنے میں آ رہی تھی، اور جب ضرب اثر شروع ہوا تو سبھی نے محسوس کیا کہ زبان سے تو سب نے کہہ دیا کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اونرشپ کہیں بھی نہیں نظر آئی، اور خاص طور پر ایک ایسا صوبہ جہاں پہ وہاں کے افیکٹیز آئے ہوئے ہوں، وہ اس کا ہمیں کہیں بھی اونرشپ نظر نہیں آئی، وہاں پہ کرسچن کے چرچ پہ حملہ ہوا، ہمیں حکومت نظر نہیں آئی، وہاں پہ DI خان جیل ٹوٹی، وہ لوگ ذبح کر کے گئے، ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ ان کا کیا اسٹینڈ ہے، وہاں پہ لوگ شہید ہوئے، لیکن ہم یہی کہتے رہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس وقت ہماری فوج ہے، اور لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو معصوم بچے جو ہیں کہ جن کا خون جو ہے مطلب اس دھرتی پہ ایک سوال چھوڑ گیا، وہ ضرور یہ سوال اب کرے گا کہ چلے محترمہ بے نظیر بھٹو تو کسی ایک پارٹی کے لیڈر تھیں، بہت سے لوگ مخالف تھے، چلے ٹھیک ہے جی بشیر بلور ایک پارٹی کے لیڈر تھے، بہت سے لوگ مخالف تھے، بہت سے لوگ حامی تھے، کسی کو ان کی شکل نہیں پسند ہوگی، میاں افتخار کا بیٹا تو میاں افتخار کا بیٹا تھا، یا یہ جو فوجی ہیں یہ تو امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، امریکہ والے کون سا شہید ہوتے ہیں، کیا وہ شہید ہوں گے اس جنگ میں؟ تو ہمارے فوجی بھی شہید نہیں ہیں، لیکن آج جب یہ بچے شہید ہوئے ہیں تو اس پہ بھی گو کہ وہ ایک فتوے لگا رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سے، تو یہ بچوں کے شہید ہونے پہ اگر سب بیٹھ سکتے ہیں، اگر ان الفاظ کو وہ غلط سمجھ سکتے ہیں کہ جی اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو شمالی وزیرستان میں فوج نہ بھیجتا، اگر وہ یہ الفاظ غلط سمجھ سکتے ہیں گڈ اور بیڈ طالبان کے جو PMLN کی طرف سے آئے، تو اگر وہ یہ غلط سمجھ رہے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ یہ بچوں کا خون رائگاں نہیں گیا، لیکن اگر آج کے بعد پھر یہ باتیں ہونے لگیں، آج ہم سزائے موت کو ختم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم 126 ارکان تھے، ہم نہیں ختم کر سکتے تھے، ہمارے اوپر بڑے مسئلے تھے، ہم جنگ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہونے دی، اس طرح کا حملہ اگر خدا نہ خواستہ سندھ میں ہو جاتا تو یہ کہا جاتا کہ جی حکومت نااہل اسے ہٹا دو، جیسے ہماری بلوچستان گورنمنٹ ہٹائی گئی تھی، اس وقت بھی تو یہی ہوا تھا کہ ٹینکر میں لیکوڈ بوم آیا تھا اور ہٹا دیا گیا تھا، لیکن اس سے دہشت گردی نہیں رکے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کو اگر ختم کرنا ہے تو 8 دن کے بعد اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ پاکستانی سرزمین سے ایسا کوئی گروپ بچے نہیں۔ میں محیط سے بھی اس پہ بات کر لوں۔ جی ایک بات اور میں کہوں گی ندیم، جی ندیم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کاش ہم سب اس پہ متفق ہو جائیں کہ جب 8 دن کے بعد ہمارے لوگ بیٹھیں تو وہ یہ بات کریں کہ جی ان کی مالی مدد کرنے والا، ان کی زبانی حمایت کرنے والا اور ان کو پناہ دینے والا اسی سزا کا مستحق ہے جس سزا کے یہ مستحق ہیں۔ بالکل، اس میں دو رائے ہے نہیں ہے، جو ان کو دفاتر دے کے ان سے بات کی جائے، ان کو دفاتر دیے جائیں، ان سے بات کی مالی جائے، مدد کرے، وہ بھی اس جرم میں اتنا ہی شریک ہے۔ میں پہلے محیط سے بات کروں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ انہیں دفتر دینے کی بات کرے۔ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ قوموں کو یکجا کر رہے ہیں، تو یہ ہے بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اس نے میرے خیال میں کل سے لے کر آج تک شاید ہی کوئی پاکستانی ایسا ہوگا کہ جس کے وہ آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہوگا، لیکن اس میں ایک قوم میں یکجہتی والی کیفیت ہے کہ اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ان گروپس کو یہاں پہ۔ وہ ہمارے لیڈرز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیا دونوں مل کے ان میں ایک کمٹمنٹ آئے گی؟ ندیم بھائی، 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ 140-150 بچوں کی شہادت کے بعد
ہم اس موقع پہ پہنچے ہیں کہ ہم یکجا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں. ابھی بھی ڈاؤٹس ہے. ایک تسلسل ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. دیکھیے بچے اس طرح جانا ان کا یہ تو کوئی الفاظ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن انسان ہے. واگا میں ہوا، اس سے پہلے ہماری پچھلے 5 سال کی تاریخ دیکھیے، سوات کے بعد کیا ہوا. ہم یکجا ہوتے ہیں، 15 دن بعد پھر واپس، پھر ہوتے ہیں، پھر 15 دن بعد واپس. سوال یہ ہے کہ کیا چیز ہے جو ہمیں 15 دن سے زیادہ ہے، 2 ماہ سے زیادہ ہے، 4 ماہ سے زیادہ ہے، ایک آپریشن سے زیادہ یکجا رکھے گی. اچھا، میں اس کا ایک یہاں آپ کی بات میں اضافہ کروں کہ جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو ایک انہیں بریفنگ دی گئی تھی. میں نے وہ کچھ دن پہلے وہ کچھ چیزیں دیکھیں تو مجھے لگا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ پڑھنے سے انسان کو عقل آتی ہے. تو اس بریفنگ میں میاں صاحب کو یہ بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ جب آپ نے کارروائی کا فیصلہ کر لیں تو ہمیں 4 ہفتے کا ٹائم دے دیجیے گا تو ہم کارروائی سٹارٹ کر دیں گے، لیکن ایک کوشش کریے گا کہ یہ جو سیکٹیرین گروپس ہیں اور جو مذہب کی نام لے کر سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں اس سے دور رہیے گا. یہ نہ ہو کہ ایئر سپیس اور قومی بحث ساری یہ سمیٹ لیں اور اپنی سیاست چمکاتے رہیں، پھر یہ آپریشن نہیں ہو سکے گا. تو ہوتا یہی ہے کہ آج ہم اکٹھے ہیں، پوری غصے سے بول رہے ہیں کہ ہمارے بچے انہوں نے شہید کر دیے، چھوڑیں گے نہیں. 2 دن بعد فتویٰ 2 نازل کریں گے، وہ بحث نہیں شروع ہو جائے گی. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. ان کو ایئر سپیس ڈینائی کرنی پڑے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس پہ میں آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی عسکری قیادت، آپ کی سیاسی قیادت، وہ آپ بات کر رہے ہیں. قوم یکجا ہوئی ہے نا، میں اور آپ اور سڑک پہ جو بندہ ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو سپیس ہی کوئی نہیں. درست. اگر آپ کے لیڈران یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ یکجا ہے، انہوں نے کچھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، واہ واہ. اگر وہ نہ کریں تو کل کوئی نہ کوئی ریزن آ جائے گا کہ جی یہ ہے وہ ہے، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہمارے ملک میں یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا، آپ نے بھی، میں ابھی پہلے جب آپ بات کر رہے تھے تو پوچھ رہے تھے اپنے مہمان سے کہ جی پولیٹیکل کنسنسس ہوگا تو آپریشن ہوگا. یار پولیٹیکل کنسنسس کچھ نہیں ہے. کراچی ایئرپورٹ کا حملہ جب ہوا ہے تو اگلے دن فیصلہ ہوا ہے کہ جی بس بہت ہوگی. کس نے فیصلہ کیا؟ میں نے تو نہیں کیا. یہ انہوں نے کیا ہے جو پہلے 10 کراچی ایئرپورٹ ہوئے اور انہوں نے کہا ابھی بہت نہیں ہوئی. تو یہ فیصلہ آپ کے لیڈران نہیں کرنا ہے. ہم جو مرضی کہتے رہیں، اس وقت اگر اس واقعے کے بعد بھی نہیں کریں گے تو مجھے نہیں نظر آتا کہاں سے ہوگا. ایک اور میں بات کر دوں، بریک لے لیں، بریک سے دوبارہ واپسی پہ آپ بات کر لیجئے گا. لیکن جو سیاسی لیڈران ہیں جنہیں قوم نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، ان کی آواز لرزتی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے اس موقع کے اوپر. اور ifs اینڈ بٹس اگر کریں، مگر کریں، اس کو پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں، وہ بھی نہیں چلے گا. ایک ہی آواز چاہیے اور وہ آواز یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا. ایک تو ایسے کسی گروپ کا بھی، صرف ایک گروپ نہیں، ایسے کسی گروپ کا بھی پاکستانی سرزمین پر وجود جو ہے آئندہ ہمیشہ کے لیے وہ ہم طے کر لیا کہ برداشت نہیں کریں گے، مکمل خاتمہ کریں گے. گڈ اور بیڈ نہیں ہے، کوئی چوائس بھی نہیں ہے کہ یہ صدرن پنجاب میں بستا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ کراچی کے اس علاقے میں بستا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نارتھ وزیرستان میں ہے یا ساؤتھ میں ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں گے، یہ افغانستان جاتا ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے. اس تمیز کے بغیر جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک پاکستانی کی شہادت میں ملوث ہے، اس کا خاتمہ کرنا. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو محیط سے اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کرن آفتاب کے پاس چلتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں 3 تلوار کراچی میں، اور وہاں پر سانحہ پشاور کے حوالے سے ہی وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اپڈیٹ لوگ وہاں کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. جی کرن. جی ندیم ملک صاحب، میں سانحہ پشاور، مجھے جب میں یہ خبر بریک کر رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں ہی ہوں جو بہت ضبط سے کام لے رہی ہے، لیکن یہاں آ کر مجھے ایسا نہیں لگ رہا. یہاں لوگ غم بھی محسوس کر رہے ہیں، بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں، اور بڑے حوصلے اور ضبط کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. یہاں میرے ایک طرف انہوں نے شمع روشن کی ہیں، بہت ساری کینڈلز ہیں، پھولوں کی پتیاں اکٹھا کی ہیں. یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے ہیں، اور اس پر یہ نہیں درج کہ ہم ہار گئے، یہ درج ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور ہمیں انصاف چاہیے ہے. وی وانٹ جسٹس، جتنا جلدی ممکن ہو سکے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. ساتھ ہی دوسری جانب میں بھی بہت واضح طور پر یہ سن پا رہی ہوں کہ کس طرح سے قل بھی پڑھا جا رہا ہے، اور یقین کیجئے کہ یہاں پر ہر عمر کے لوگ ہیں، ہر عمر کے افراد ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے. میرے پاس بھی موجود ہیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے. تھوڑی سی دیر کے
پہلے جب میں یہاں پر آئی تھی تو یہاں ایک خاتون باقاعدہ رو رہی تھی, بری طرح سے رو رہی تھیں. میں نے ان سے پوچھا بھی, ان سے بات بھی کی کہ آخر آپ کا اپنا کون گیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جو گئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, وہ ہمارے اپنے بچے تھے, وہ ہمارے اپنے پیارے تھے جو یہاں سے گئے ہیں. پاکستان ہارے گا نہیں, پاکستان جیتے گا. ہمارے نئے لوگ, ہماری نئی نسل ہم سے اس طرح کوئی چھین نہیں سکتا. پاکستان کا قیمتی سرمایہ, وہ شمعیں جو بجھا دی گئیں وہ کچھ کم نہیں تھی, لیکن وہ شمعیں جو اب جلیں گی وہ بھی کچھ کم نہ ہوں گی. وہ بھی دہشت گردی سے مقابلہ کریں گے ایک اچھے پاکستان کی امید میں. پاکستان ہارے گا نہیں, پاکستان چلتا رہے گا. لوگ ہر عمر کے یہاں پر کرن ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب آپ ان لوگوں سے سوال جواب کر رہی ہیں, جب آپ ان لوگوں سے سوال جواب کر رہی ہیں تو آج مختلف ہائی لیول میٹنگز ہیں, آل پارٹیز کانفرنس ہے, آرمی چیف میٹنگز کر رہے ہیں, پہلے کابل گئے, اب پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں, تو ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے کہ حکومت کیا کرے؟ ایک عام آدمی کیا محسوس کرتا ہے کہ کس قسم کا رد عمل سٹیٹ دے؟ ندیم صاحب, یہاں پر کچھ لوگوں کو میں نے بتایا اور کچھ لوگوں نے مجھے بتایا جب میں نے بات کی, جن کو مجھے یہ بتانا پڑا کہ آج ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ, ہمارے بڑے لوگ, ہمارے بڑے بیٹھے ہیں مل کر اور وہ ایک نقطے کی جانب بڑھے ہیں. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ اب بڑھے ہیں, بہت دیر ہوئی ہے, لیکن مزید دیر ہونی نہیں چاہیے ہے. اگر خبر یہ ہے کہ آج سارے مل کر بیٹھ گئے, جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے تھے وہ سارے مل کر بیٹھ گئے ہیں, تو لوگوں کا رد عمل یہ ہے کہ اب اگر بیٹھ ہی گئے تو کچھ کر کے اٹھیں, کیونکہ اس سے پہلے کئی بار بیٹھ چکے. ندیم صاحب, یہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے, اسپیشلی ان لوگوں نے کہ جو جن کا تعلق اس وقت بھی, جن کی تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں, جو ابھی لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. تو کرن, ان کے دلوں میں یہ ہے کہ سٹیٹ ایک ڈیسائسیو ایکشن لے, تو جو پاکستان کے لیڈران ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں فیصلہ کرنے کے, جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ آفیسز عطا کی ہیں جو پاکستان کی قسمت اور تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں, تو اب کچھ کریں ان لوگوں کے تحفظ کے لیے, صرف اپنی نوکریاں نہ بچائیں اور انتظار نہ کروائیں. یہاں مزید رونے کے لیے اب کوئی تیار مجھے تو کم از کم دکھائی نہیں دیا. ندیم صاحب, میں نے بچوں سے بھی بات کی, میں نے بڑوں سے بھی بات کی, میں نے خواتین سے بھی بات کی. ہر عورت, ہر آدمی ایک ممتا کے دکھ کو سمجھ تو رہا ہے, ساتھ رو تو رہا ہے, لیکن یہ سب کچھ مزید لینے کے لیے یہاں کوئی بھی تیار نہیں ہے. جتنے بھی کینڈلز یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جلانے کے لیے آئے ہیں لے کر کے, وہ رکھ رہے ہیں, جلا رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور اگر آپ کسی سے پوچھیں بیٹا تم کیا چاہتی ہو, یا بیبی تم نے کیا سوچا ہے, یا تم کیوں آئی ہو, مجھ سے پہلے لوگوں نے بتایا ہے کہ پشاور میں ہماری عمروں کے بچے تھے, ہم سے تھوڑے بڑے بچے تھے, وہ بچے تھے کہ جو کریئر پلان کر رہے تھے, اور وہ بچے تھے جو یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم شام میں جائیں گے تو ہم امی سے جا کے کس چیز کی فرمائش کریں گے. اس عمر کے بچوں کے ساتھ میں, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں جو بھی کچھ ہوا ہے, یہ لینے کے لیے یہاں کوئی تیار نہیں ہے. اور آج جو بیٹھک لگی ہے, جو ملاقات ہوئی ہے, جو بات ہوئی ہے, اس سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ امید ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کی توقع یہ ہے کہ اب کچھ بہت سیریسلی کر لیا جائے گا. بہت شکریہ کرن آفتاب. معید, میرے خیال میں صحیح ریفلیکشن ہے کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ خدا کا نام ہے کچھ کر لو اور سیاست مت چمکاؤ. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ قوم اگر یکجہتی سے کام لے تو لیڈران سنیں تو بات بنے گی. دیکھیں, اے پی سی پہلی اے پی سی نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اس وقت کی میرا خیال ہے رول ہے ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کا, اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انف از انف. پولیٹیکل اونرشپ لے لیڈران اور ملٹری ایکشن کرے. دیکھیں, پولیٹیکل ٹھوک بجا کے پولیٹیکل اونرشپ یہ ہے, وہ ان ویورنگ ہونی چاہیے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں ملٹری فرنٹ لائن پہ ہے, پاکستان کی ایک حقیقت ہے, تو ان کو یہ اقدام اٹھانا پڑے گا. آج جو وزٹ ہوئی ہے اشرف غنی صاحب کو, جو یہ افغانستان ملنے گئے ہیں, وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, بہت اہم وزٹ, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کانکریٹ چیز لے کے یہ وہاں گئے ہیں. ابھی اشرف غنی صاحب آئے تھے, ایک پلان بنا ہے, ایک معاہدہ ہوا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ ہم نے اب مل کے کام کرنا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ اب وہاں سے جو حکمت عملی بنے. اپیرنٹلی پریسائز انفارمیشن نہیں ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کال انٹرسیپٹس ہیں اور وہ جو لوگ وہاں مارے گئے ہیں, اس سے پہلے جو انٹیلیجنس انفارمیشن تھی, وہ سارے تانے بانے کنڑ اور نورستان میں موجود لوگوں کی طرف جاتے ہیں. ندیم بھائی, میرے نزدیک یہ معاملہ اس سے آگے ہے, کیونکہ اگر یہ صرف سیف ہیونز کا معاملہ ہے تو پھر فون کال بھی ہو سکتی ہے. وہ تو بات ہو چکی ہے کہ جی آپ ختم کریں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف ختم کریں. مجھے لگتا ہے اور کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہے کہ شاید اس سے بھی آگے بات ہے کہ کس نے کیسے کیا کیا.
اب اس پہ پاکستان افغانستان کو بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے، کیونکہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ تو بڑے براڈر پرسپیکٹیو ہیں، وہاں ان لوگوں کو سپورٹ کون دیتا ہے، اسلحہ کون دیتا ہے، اس حوالے سے یہ بات ہوئی ہوگی وہاں پہ، یہ آج ہوئی ہوگی، یہ ہوئی ہوگی، میرے نزدیک بالکل ہوئی ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان افغانستان کا اینگل ہے، دونوں کو مل کے کام کرنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اشرف غنی صاحب نے کوشش بھی کی ہے پاکستان کی طرف سے ایک اشرف غنی is a different man as compared to حامد کوئی شک نہیں، حامد کارزائی صاحب سے تو ہر کوئی فرق ہے، حامد کارزائی صاحب نے بہت مایوس کن کردار ادا کیا ہر ایک کے لیے۔ اب ایک یہ معاملہ ہے، دوسرا معاملہ ہے اندرونی۔ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ یہ بات اتنی اس طرف چلی جائے کہ کسی اور نے کرایا ہے یہ کانسپیریسی، کہ ہم پھر بھول جائیں کہ یہ جو راحیل شریف صاحب نے خود کراچی میں کہا ہے کہ دشمن ادھر ہی ہے، ہماری طرح کا لگتا ہے وہ اندر ہے، یہ بھی نہیں ہم بھول سکتے۔ قوم کو ساتھ مل کے چلنا ہے، پولیٹیکل کور چاہیے، اور پھر فوج کو کام گھر کرنا ہے، مضبوط کریں جی۔ یہ دوسرا اگر کوئی ہے بھی تو اس کی ہمت تب پڑتی ہے جب گھر کے دروازے آپ کے کھلے ملتے ہیں، گھر مضبوط کریں۔ لیکن ایک میں اور بات کر دوں، یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ 15 دن رہتا ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کاؤنٹر نیریٹو کا، وہ آپ نے بھی بات کی ہے۔ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہ دہشت گردی کے خلاف ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے افغانستان میں پچھلے مہینے سے جو ہو رہا ہے، آج بھی 2 یا 3 روزانہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اس کی بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ ہمیں یہ قوم کو باور کرانا ہے کہ جو بھی ایک نہتے شہری کو مار رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہی بات کرتے رہے کہ وہ کانسپیریسی ادھر سے، یہ والا ٹھیک تھا وہ والا غلط تھا، پھر یہ معاملہ آگے نہیں چلے۔ شیلا بی بی، ایک بھی جو پاکستانی شہری کا قاتل ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے، کسی انوسنٹ سویلین کو مارتا ہے، جو ہمارے بچوں کو شہید کرتا ہے، اس کے اوپر اف اور بٹ کیے بغیر ہمیں اسے دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ وہ تمام جتھے جو مسلح دندناتے پھرتے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ کیا ہماری سیاسی قیادت اتنی پولیٹیکل کمٹمنٹ دکھا پائے گی؟ جی دکھانی چاہیے، کیونکہ ہم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ ایک عام شہری جو ہے اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کو تو مقدمہ بھی چل جاتا ہے، اس کو جیل میں بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے بھی پچھلے دنوں دیکھا جب مذاکرات کی باتیں چل رہی تھیں تو بہت بڑے بڑے دل لوگوں نے کر لیے تھے، اور بہت اچھی باتیں لوگ کر رہے تھے کہ اتنوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہ ہو جانا چاہیے، اور ٹی وی پہ بیٹھے ہمیں سب نظر آتے تھے اور ہم خاموش تھے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم اب بہت سہ چکے، اور افغانستان میں امن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ پاکستان کی مدد بھی نہ لے، اور پاکستان میں جب تک امن نہیں آ سکتا جب تک کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو یقیناً وہاں کے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے القاعدہ کی انہیں سپورٹ حاصل ہے، وہ سارے جو ہیں وہ القاعدہ کو، ملا عمر کی قیادت کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ سارے بڑے لمبے مسئلے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو اس طرح سے رکھا کہ ہم جو ہیں آپس میں تو بات نہ کریں، 120 140 دن گزار دیں، لیکن ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے سب لوگوں کو مارا ہے ان سے ہم مذاکرات کر رہے تھے، تو یہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کی ترجیحات جو ہیں ہماری وہ ہمیں بدلنی ہوں گی کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ ہم نے اپنی ترجیحات میں سے اس کو نکال دیا کہ ٹیررزم ترجیحات ہے۔ شیلا بی بی، پاکستان کے ساتھ کچھ ایک عجیب و غریب المیہ ہیں، جس زمانے سے سوویت انویژن ہوا افغانستان میں، اس سے آپ سٹارٹ کر کے، بلکہ اس سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ افغانستان سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، عبدالرب رسول سیاف اور یہ حکمت یار وغیرہ اس زمانے سے آنا شروع ہو گئے تھے، مڈ 70s میں 73 یا 4 کی بات ہے، یہ لوگ پاکستان آ گئے تھے۔ اس زمانے سے شروع کر لیں، اور پھر افغان جہاد کے دن، اور پھر 90s سارا، اتنے گروپس اور ان کی آف شوٹ سامنے آ گئی ہیں، اور ہم نے ان کو روکنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مدارس اور مساجد بھی بنا لی ہیں، وہاں کا دوسرے کسی مسلک کا بندہ اندر گھس بھی نہیں سکتا۔ ایک دوسرے کا جو مسلک ہے اس کو ہم سرعام کفر کے فتوے نازل فرماتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں کہ کل کو اللہ کو مار کے جا کے ہم کیا حساب دیں گے کہ ہم نے کس دین کے وہ حکم کے تحت ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ اگر سنی، بریلوی، دیوبندی اور شیعہ یہ آپس میں چار بٹھائیں تو ان کے آپس میں اختلاف رائے تو ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے، مسل کی تفریق ہے، وہ ایک دوسرے کو کفر دینے لگ جاتے ہیں قرار۔ وہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں سرعام، وہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ نفرت پھیلانے والا، یہ شر انگیزی والا کام جو ہے اس کو تو روکنا پڑے گا۔ ندیم صاحب، اب آپ دیکھیے کہ 4 مہینے میں 2 سے زیادہ لیٹر مجھے دیے گئے ہیں کہ جی آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اب میری جان کو خطرہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرا تعلق اہل تشیع سے ہے۔
اب مجھے آپ بتائیں کہ میں ساری عمر جن محلے میں رہی ہوں وہاں پہ تو سب مل کے رہتے تھے, کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو آج بھی ہمارے دل ملے ہوئے, میں تو سارے دن میرے جو دوست ہیں, میرے جو جاننے والے ہیں, ہم تو اسی طرح شیر و شکر ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں؟ اب وہی میں دوبارہ بات کہوں گی کہ دیکھیں ہم بار بار بتا رہے تھے, ہم نے کہا جی پنجابی طالبان ہمارا مذاق اڑایا گیا. آج کہا جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب شیلا بی بی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں. معید, ہمیں فوری طور پر کٹ کرنا ہے تو ایک پروگرام یہاں کلوز کرتے ہیں, لیکن ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن چلے گی اور دوبارہ 8 بجے پھر آئیں گے, لیکن یہاں کٹ لے لیں, بریک کر لیں. جی, اوور ٹو کراچی اسٹوڈیو. میں اس نتیجے پہ آیا کہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں ہمیں دھرنا ختم کرنا پڑے گا. عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ہم پروگرام تو آج اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, فیصلہ جو پشاور کے اندر سانحہ پیش آیا, لیکن اسی سانحے کے نتیجے میں آج قومی قیادت جو ہے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھی اور بیک زبان ایک ہی میسج دیا کہ پاکستان کے بچوں کے اوپر, پاکستان کے اوپر جو حملہ کرے گا, جو پاکستان کا دشمن ہے, اسے پاکستانی سرزمین پر ہم چھوڑیں گے نہیں. تو یہ مسلح جتھوں کے خلاف کارروائی کے لیے جو اکٹھے ہو کر بیٹھے نواز شریف اور عمران خان, تو اس کا ایک رزلٹ ہمیں ابھی اس سٹیٹمنٹ کی شکل میں, اس اناؤنسمنٹ کی شکل میں نظر آیا ہے کہ عمران خان نے دھرنا جو 126 دن سے وہ لگا کے بیٹھے تھے, اس دھرنے کو آج انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا. کوئی شرط ورط عائد نہیں کی. پرائم منسٹر سے وہ اپنی باقی تقریر میں انہوں نے وہ تمام باتیں دہرا دیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے, تحقیقات کر دیجئے. میرے خیال میں اب جوابی رد عمل میں نواز شریف صاحب خود سے جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ووٹ پروب کے حوالے سے ان کا مطالبہ تھا وہ بھی خود سے پورا کر دیں. تو یہ خوش اسلوبی جو وہ بہت پہلے بھی ہو سکتی تھی وہ ویسے تو نہیں ہوئی, لیکن 140 بچوں کا خون بہنے کے بعد ایٹ لیسٹ ہمارے لیڈران کے دلوں میں اتنی گنجائش پیدا ہوگی کہ آج نواز شریف نے بھی بڑا وارملی ان کو گریٹ کیا اور کہا کہ آپ کے کنٹینر میں چل کے آ جاتا ہوں. صبح جب بیٹھے ہوئے تھے تو آج عمران نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. میرے خیال میں یہ جو پازیٹیو اسپرٹ ہے, اس پازیٹیو اسپرٹ کو آگے چلنا چاہیے. پرائم منسٹر سے ابھی ہمارے پاس ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے ویلکم کیا ہے, لیکن ویلکم کی شکل جو ہے ہم عملی طور پر آپ کو سناتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, وزیر اعظم کے ترجمان, آپ کو خوش آمدید. معید یوسف ہمارے ساتھ ہیں, اور لاہور سے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب کو ویلکم کرتا ہوں. آپ سے پہلے آغاز کروں گا ڈاکٹر مصدق ملک, آپ کا کیا رد عمل ہے عمران کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان؟ مالک صاحب, خدا شاہد ہے کہ آج میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ آج کسی سیاسی احترام میں ان تمام بچوں کی شہادت کے آج کسی سیاسی بات پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے میں بہت اس کو خوش آئند جانتا ہوں, اور اٹس ایکسٹریملی ویلکمنگ. اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس طرح کی شہادت اور اس طرح کا خون نہ ہمیں بہانا پڑے, اس طرح یک زبان ہو کے ایک طرف کھڑے ہو جانے میں, اور ملک کی سالمیت اور ملک کی ترقی جو ہے اس کی راہ پہ, اس راستے پہ گامزن ہونے کے لیے. لیکن یہ بہت خوش آئند بات, اور بہت دن سے ہم یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا کہ مبارک گھڑی ہے سیاسی حوالے سے کہ ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ مل بیٹھ کے سینئر جو دونوں طرف سے بڑے سینئر رہنما جو ہیں وہ مل کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں نے بار بار یہی کہا کہ ہم بہت پر امید ہیں. اور ڈاکٹر ملک صاحب یہ فرمائے گا کہ عمران نے بغیر کسی شرط عائد کیے یہ کہا کہ یہ پاکستان مشکل میں ہے, میں دھرنا ختم کر رہا ہوں. اب جواب میں ایک مثبت قدم آج پرائم منسٹر کی صبح باڈی لینگویج اس سینس میں بڑی پازیٹیو تھی کہ عمران کے لیے انہوں نے بڑی یوں کر کے نہیں رکھا, بلکہ اس کہتے رہے کہ میں کنٹینر پہ آ جاتا ہوں, مل لیتا ہوں, بیٹھ جاتا ہوں, اچھے اسپرٹ میں بات کی. کیا نیکسٹ سٹیپ یہ توقع ہم رکھیں کہ وہ جس کے لیے 4 ماہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اب خود سے بنا کے بات ہی ختم کر دیں, لڑائی ختم ہو جائے؟ جی, لڑائی کوئی زمین بانٹنے کی تو تھی نہیں نا. جی دیکھیے, بالکل آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں, اور ان رسپانس عمران کو پارلیمنٹ میں چلا جانا چاہیے. جب آپ جوڈیشل کمیشن بنائے انہیں پارلیمنٹ میں چلا جانا چاہیے. بالکل آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس وقت یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو معلوم ہے اس میں کچھ قانونی کچھ لکوناز ہیں,
بہت زیادہ قباحتیں نہیں، ایسا نہیں کہ ہم کوئی اس کے کہ ہم کر نہیں پائیں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن کچھ قانونی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس کے لیے بہترین جو تجویز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو بے شک یونیلیٹرل سمجھیں، لیکن تجویز یہی ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ ان کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ کچھ ایک دو دن میں مل بیٹھیں تاکہ وہ بھی اس چیز کا تعین کر لیں، کوئی شک و شبہ کسی کے دل میں نہ رہ جائے کہ اگر آپ نے درخواست دی تھی تو وہ ایک بہتر طریقہ نہیں تھا، ایک اور طریقہ تھا جو اس سے زیادہ افضل تھا اور یہ کمیشن فوری طور پہ بن جانا تھا۔ تو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ہم اس کو طے کر لیں گے اور اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ کمیٹڈ ہے کہ ایک دو دن میں اس کو ریزالو کر دیں؟ جی انشاءاللہ، صرف ہم یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ بھائی چارے اور مشاورت سے ہو۔ آج جس اسپرٹ کے اندر ہم سب اکٹھے ہو کے چلے ہیں اسی اسپرٹ میں اس کو لے کے آگے چلیں، اور اگر مشاورت کر لینے میں حرج نہیں ہے، یعنی بھائی چارے میں، اور یہ مثلا میرے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی ایک خاکہ ہو، میں اس خاکے کو لے کے آگے بڑھوں اور اس میں کچھ معاملات آ جائیں تو شاید آپ کے ذہن میں شک آئے کہ یہ تو انہوں نے راستہ ہی ایسا چنا تھا۔ اسپرٹ دونوں طرف سے موجود ہے، جی انشاءاللہ موجود ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ بھی میرے خیال میں ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ عمران نے جب سپیچ شروع کی تو ہم نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کیا کہ ایسا کچھ ہو نہ جائے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے ختم ہی کر دیا تھا۔ نہیں، حیران کن ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ شاید فیصلہ کوئی پہلے سے پارٹی نے جاتے ہوئے ان کے پشاور سوچا نہیں ہوا تھا، یہ ابھی میٹنگ ہوئی ہے ان کے آنے کے بعد، میرے نزدیک اسی میں کوئی بات ہوئی ہے۔ ڈیورنگ دا ڈے آپس میں بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ کوئی ایسا ہنٹ نہیں تھا پہلے۔ بالکل، میں ابھی بھی حیران ہوں، کیونکہ میرا خیال تھا جو یہ کیس بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے شاید ٹیمپریریلی وہ کہیں کہ جی دھرنا میں تھوڑی دیر کے لیے ختم کر رہا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا، لیکن یہ بات تو ہے کہ 126 دن انہوں نے دو چیزیں کی ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے شو کیا ہے کہ کراؤڈ وہ پل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ایک کونے میں لے گئے تھے جہاں سے ان کو نکلنا بالکل ناممکن ہوا تھا، تو شاید یہ ایک بدقسمتی سے ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے لیکن ان کو ایک موقع ملا ہے اور انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے۔ اب میرے نزدیک پاکستان کی ایک سیاست کی تاریخ ہے کہ کبھی ایسی چیز ہوتی ہے تو جیتنے والی جماعت یا جس کا پلہ بھاری ہو وہ کہے کہ جی اب تو ہم جیت گئے تو بس ٹھیک ہے، اب کیا ضرورت ہے۔ اور جو ابھی مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں، میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہو، کیونکہ اگر یہ جسچر آ گیا حکومت کی طرف سے کہ جی دیکھیں آپ چلے گئے، ہم پھر بھی یہ بنا رہے ہیں اور اب یہ پروسیس آگے چلے گا، تو میرے نزدیک یہ جو 126 دن پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف یا نون لیگ کے نہیں، پھر یہ 126 دن جو ہوا ہے اس سے جو رزلٹ نکلا ہے وہ شاید پاکستان کی بہتری ہی ہو۔ اچھا، پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دھرنا ختم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں، عمران خان کے اس اقدام سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور انتخابات کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو بھی تحفظات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان ڈاکٹر مصدق ملک نے خیر رائٹلی کہا کہ اگلے 2 دنوں میں یہ مل کے بیٹھیں گے اور وہ جو حل طلب ایشوز ہے اس کا وہ حل نکالنے کے لیے کمیٹیڈ ہے نون لیگ کہ وہ حل نکالے گی، تو یہی چیز چاہیے، یہی اسپرٹ حل نکال دے گی۔ جنرل مصطفیٰ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی اگر آپ اجازت دیں، جی میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت کم از کم ہمارے نقطۂ نظر سے قطعاً ہم یہ اس بات اس جیسچر کی جس کا خیر مقدم کیا گیا ہے یہ فریمنگ نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو فیس سیونگ کی ضرورت تھی اور ان کو فیس سیونگ مل گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ گڈ رسپانس ہے اس واقعے کے نتیجے میں جو رسپانس آنا چاہیے تھا۔ میں موحد صاحب کی بات کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ نقطۂ نظر ہے، ہم اس کو بڑی تعظیم سے اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملکی مفاد کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم اس کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی فیس سیونگ کا ایلیمنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ایسی گھڑی ہے، مشکل گھڑی تھی، اور جو کل ہم نے سب نے دیکھا ہے اس کے بعد کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو تھا اس کو had to rise above himself or above the party۔ ہم یہ موقع ایسا ہے کہ جہاں پر عمران خان، نواز شریف، جنرل رحیل، سول اور ملٹری یہ دونوں اگر اکٹھے نہ کھڑے ہوں تو میں اور آپ ہر بندہ سوال اٹھائے گا کہ بھائی آپ پاکستان کے لیڈر ہیں، پاکستان کے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپ اکٹھے کیوں نہیں؟ لیکن تمام ان چیزوں کو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے بجائے اس وقت گھڑی ایسی ہے کہ ایک محب وطن پاکستانی کے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جنرل مصطفیٰ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جنرل مصطفیٰ صاحب، آپ کا رد عمل، عمران نے دھرنا ختم کر دیا، اس کے بعد میں دوبارہ پشاور انسیڈنٹ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے اس پہ رسپانس لے لوں۔ دیکھیے جی، افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ 148 جانوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ قومی یکجہتی اور ہماری جو نیشنل پرائرٹیز ہیں ان کا بہت پہلے ہمیں صحیح تعین کر لینا چاہیے تھا، اب بھی ہو گیا ہے۔ ان 148 جانوں کے نذرانے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان لوگوں کی درجات کی بلندی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے بھی اور جواباً جو ابھی وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا ہے، یہ بڑا سنسیئرلی انہوں نے بات کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کہیں بھی کوئی ذرا سا ڈاؤٹ یا کسی جگہ کچھ چیز نکلی تو پھر میرا خیال ہے حالات اس سے بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ تو اب یہ کیونکہ اتنا سارا بڑا حادثہ ہونے کے بعد اب لوگوں کے ہاتھ ہمارے گریبان تک پہنچیں گے اور وہ شاید ہم برداشت نہ کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ہماری لیڈرشپ نے بڑی میچورٹی کا جو ہے نا مظاہرہ کیا ہے، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں اور امید بھی یہی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس اسپرٹ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اسی اسپرٹ سے ہم آگے چل کے بہت جلدی اس جو الیکشن کا مسئلہ ہے اس کو پیچھے چھوڑ کے ہم آگے طرف چلیں گے، کیونکہ یہ جنگ جس طرف ہم اب جس میں ہم دھکیل دیے گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اتنی جانیں لے لی ہیں، یہ بہت طویل جو ہے صبر آزما ہے اور اس اعصاب شکن بھی ہے۔ اس میں ہم یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ قوم میں کسی قسم کا بھی کسی جگہ بھی کسی طرح کا بھی جو دراڑ ہے یا اس میں کوئی کمزوری نظر آئے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، ابھی اسی پروگرام کے دوران میں کسی نے وہ جو پشاور واقعہ ہے، پشاور آرمی اسکول والا، آرمی پبلک اسکول والا، ایک بچے کا میسیج ہے، میں پڑھ کے تو آپ سے ملک صاحب سٹارٹ کرتا ہوں۔ میسیج یہ ہے کہ وہاں پر اسکول ٹیچر مسز میجر جمشید، انہوں نے کہا کہ یہ بچے جو ہیں میں ان کو مارنے نہیں دوں گی۔ جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تو وہ جو حملہ آور تھے انہوں نے کیا کیا، میں آن ایئر بتاتے ہوئے بھی تھوڑی سی زبان لرز رہی ہے کہ الفاظ مناسب ہیں کہ نہیں، انہوں نے زندہ جلا دیا اس ٹیچر کو، مسز میجر جمشید۔ انہوں نے کہا یہ بچے جو ہیں ان بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، پہلے تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس ٹیچر کو جلا دیا، اور وہ ٹیچر اسی جلتی ہوئی حالت میں، اس ٹیچر بچے کا نام بھی لکھا ہوا ہے نیچے، میں نام نہیں لے رہا اس کا، وہ ٹیچر پکارتی رہی بچوں کو کہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، یہ مجھے مارے، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو اس ٹیچر نے وہاں دکھایا ان بچوں کی جانیں بچانے کے لیے۔ تو عمران نے تو دھرنا کال آف کیا ہے، بڑی بات ہے، لیکن شاید ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس کے مقابلے میں دیکھوں تو میں یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل جسچر بہت بڑا ہے، یہ بھی میں اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہوں گا۔ پروگرام کو تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں اسی چیلنج کی طرف جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ ایک چیز ہے وہ میں اپنے اوپر بھی لاگو کرتا ہوں سب سے پہلے، پھر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا رد عمل کیا آئے گا۔ میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو وقت مل جاتا ہے جو کسی کو کافر قرار دیتے ہوئے، کسی فوجی شہید ہے یا نہیں ہے اس کی باتیں کرتے ہوئے، اور یہ جنگ جائز ہے یا نہیں ہے اس کی باتیں کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے چینلز کے اوپر بھی چل جاتی ہیں۔ میں سما ٹی وی کے بہاف پہ میرے خیال میں اپنی مینجمنٹ سے درخواست کروں گا اس پہ ایڈیٹوریل پالیسی وضع کر لیں ہم ان رائٹنگ، کہ ہم آن ایئر وہ آن ایئر ٹائم جو ہے، جو ایئر سپیس ہے، ایسے کسی شخص کو مت دیں جو ہمارے بچوں کو مارتا ہے، ہمارے فوجیوں کو شہید کرتا ہے، ہمارے سپاہیوں کو مارتا ہے۔ اور میں باقی بھی اپنے جو چینل کے ساتھی ہیں، بلکہ آن ایئر میں سب کو دعوت دوں گا، سما ٹی وی کے چینل میں آ جائیں، یہاں بیٹھ کے طلعت صاحب، فہد حسین، اظہر عباس، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں میں دعوت دیتا ہوں سارے ہمارے پاس آ جائیں، بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ آئندہ سے یہ ہم ایئر سپیس کسی کو دیں گے نہیں، آن ایئر ٹائم کسی کو دیں گے نہیں جو یہاں بیٹھ کر کسی ایسی چیز کو رواج دینے کی کوشش کرے جس میں ہمارے بچوں کا خون بہایا جاتا ہے، فوجیوں کو شہید کرنے کے بعد کہا جائے کہ یہ فوجی شہید ہے یا نہیں ہے، یہ جنگ جائز ہے کہ نہیں ہے، اس میں جو مارا گیا تھا اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بچے جو ہمارے بیٹے اس قوم کے اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر ہمارا تحفظ کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈاؤٹس یا شکوک یا ان کی فیملی کے لیے سوالیہ نشان بنانے والے ایسے تمام لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جو ان بم دھماکوں کو جو مزارات اور مساجد کے اندر وہ کرتے ہوئے چوکتے نہیں ہیں، یا ان بازاروں کے اندر جہاں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، یا اس اسکول کے اندر جہاں پر 150 بچے انہوں نے مار دیے، تو مل بیٹھ کے ایک بات طے کر لیتے ہیں۔ میری طرف سے دعوت ہے باقی تمام چینلز کو، اور میں اپنے چینلز کی مینجمنٹ سے بات کروں گا کہ وہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ گائیڈ لائنز بنا لیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو ایئر سپیس مت دیں، اس کو بلائیں نہیں، ہم مہمانوں کی لسٹ سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ گالیاں نکالتے ہیں، ہم اس کو نہیں بلاتے، آپ کی جماعتیں میرے سے لڑ پڑتی ہیں، میں نہیں بلاتا کہ آن ایئر گالیاں نکالتے ہیں، گھروں میں لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک ذمہ داری جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اب آپ کی طرف ڈالنے لگا ہوں، یہ میں نے اپنے اوپر پہلے قدغن لگا لی نا، میں سوال کرنے والا ہوں تو میں نے اپنے اوپر پہلے چیک لگا لیا۔ ایک آپ کی بھی ذمہ داری ہے، وہ لوگ جو جن کو آپ کہتے ہیں دہشت گرد یا اس کو پناہ دینے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کے فائنینسنگ کرنے والے، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے بھی تو ادارے بنائے ہوئے نا، آپ کی پیمرا ہے، اس کے بھی کوئی قوانین ہوں گے، آپ لوگ کیا کریں گے اس کے اوپر؟ کمٹمنٹ دکھائیے، آپ باتیں نہیں، 150 بندہ مار کے اگر عمران خان نے سبق سیکھا تو آپ بھی سبق سیکھیے۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو میں تو ابھی تک وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ بچے کی جو بات پڑھی ہے کسی نے کیا میں پڑھ کے تو جی اسی سے لرز رہا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں تو روایت یہ ہے کہ اگر حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار تھی, کسی نے تھوک دیا ان پہ, تو انہوں نے تلوار اپنی میان میں ڈال دی. تو یہ جو یزیدی طریقہ کار ہے, چاہے وہ گفتگو میں ہو اور چاہے وہ کسی ایکشن میں ہو, یہ ہماری پرانی روایت تو نہیں ہے. یہ تو کوئی کچھ نیا ہوا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہماری سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ختم کریں اور اس کو واپس لے کر جائیں اس وزادار طریقہ کار کی طرف جو ہمارا. کیا پیمرا گائیڈ لائنز بنائے گی؟ آپ کو پیمرا کو ہدایت دینی پڑے گی, حکومت کو اس پہ ذمہ داری لینی پڑے گی انشاءاللہ. جی ایک ہے والنٹریلی ہم لوگ اپنا ضابطہ اخلاق بنائیں, کچھ وہ چیزیں جو آپ کی ڈومین میں ہیں, جو لاز کی ڈومین میں آتی ہیں, اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, وہ آپ کی ڈومین میں آتی ہے. اگر آپ اجازت دیں, دیکھیے دو تین طریقہ کار ہوتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا اپنے جو اگر آپ اجازت دیں تو میں جو میری رسپانسبلٹی اسے ہٹ کے ذرا پرسنل کیپیسٹی میں کہنا چاہوں. بریک لے لیں, میرے پروڈیوسر صاحب بار بار بریک کر رہے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب آج کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کے دھرنا ختم کرنے کی کال کو ویلکم کرتا ہوں. اس موقع کے اوپر یہی چیز چاہیے تھی, ایگوز نہیں تھی چاہیے. آپ ایگوز دکھاتے تو میں آپ کو برا بھلا کہتا ہوں یار, تو آپ نے اچھا کام کیا. بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو اور آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کر دیا اور دہشت گردی کے خلاف ہماری کمٹمنٹ, ہمارا ریزولو کیا ہوگا, ہم کیسے دہشت گردی پر قابو پائیں گے, دونوں پہ بات کریں گے. ڈاکٹر الوی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے بریک میں جانے سے پہلے آپ کے اس فیصلے کو کہ دھرنا ختم کیا جائے ویلکم کیا. آپ بتائیں گے کہ آپ کے ذہن میں کیا چیزیں تھیں جس کو سوچ کے آج آپ نے یہ فیصلہ لیا؟ دیکھیے پہلا قدم تو خان صاحب نے یہ اٹھایا کہ وہ اے پی سی میں گئے ڈسپائٹ ریلیکٹنس اینڈ اپوزیشن ہماری پارٹی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ ہی میڈ دا رائٹ ڈیسیشن کہ وہ اے پی سی میں گئے, اور ہمارا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ملک ایک یکجہتی دیکھنا چاہتا ہے, ایک یونٹی دیکھنا چاہتا ہے, تو آپ جائیں ضرور. پھر دوسرا, جب وہ واپس آئے وہاں سے, میری ان سے ملاقات ہوئی پشاور میں چیف منسٹر ہاؤس میں, کیونکہ جب وہ پہنچے تھے تو میں ذرا سا تاخیر سے پہنچا تھا. میں اسپتال گیا, وہ چیف منسٹر ہاؤس میں تھے, تو وہاں تو میں نے ان سے کچھ یہی پوچھا کہ آپ کل جا رہے ہیں اے پی سی میں, تو کوئی جب تک فیصلہ نہیں ہوا تھا, مگر رات تک فیصلہ ہو گیا کہ وہ جائیں گے, ورنہ شاہ محمود قریشی صاحب ڈیلیگیشن لیڈ کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ کیا, کیونکہ انسانی تعلقات کے اندر جب بالمشافہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ بہت سارے ایونیوز کو کھولتی ہے, ورنہ ساری باتیں خط و کتابت سے ہو سکتی ہیں. تو ایک تو وہ بات ہوئی. جب وہ واپس آئے آج وہاں سے اے پی سی سے, تو انہوں نے آ کر یہ بات کور کمیٹی کے سامنے رکھی کہ بھئی اب دھرنے کا کیا کیا جائے. تو اکثریت کی رائے یہ تھی, اور ان کی اپنی رائے بنی ہوئی آئی تھی, اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اس کو کال آف کر لیں, اور قوم بھی یہ دیکھنا چاہتی ہے. مگر دیور سم ریزرویشنز, میں آف دی ایئر بھی گفتگو کر رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریزرویشنز کا مختلف انداز سے انہوں نے بھی اظہار کیا, تو میں بھی کر دوں آپ کے پروگرام میں. ریزرویشنز یہ تھیں کہ ایک ہمارے ہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا پی ٹی آئی کے درمیان اور پی ایم ایل این کے درمیان. ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ ہے کہ جب تک پریشر نہیں ڈالا جائے گا تو پی ایم ایل این بات نہیں مانتی. یعنی 13 اگست کو جوڈیشل کمیشن کا کہا گیا, 14 کو ہم نکل رہے تھے تو 13 کو کہا گیا, اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. پھر نیگوسیشنز 11 ستمبر کے بعد بند ہو گئے. ہم کوئی نیگوسیشنز کے بھوکے نہیں, مگر انصاف کے بھوکے. تھوڑا شارٹ کر لیں, کیا اب آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں گے؟ یہ فیصلہ کوئی نہیں ہوا ابھی تک. خان صاحب کی وہ بات ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس نہیں. میں آپ کے آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو تجویز دے رہا تھا کہ ایک سٹیپ آپ آگے جائیے, جوڈیشل کمیشن بنائیے, اور اگلا سٹیپ پی ٹی آئی والے لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر واپس جائیں, تاکہ یہ کرائسس اب ختم ہو. بڑی لمبی ہو گئی کھیل. نہیں, یہ کرائسس آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں تو ویلکم کرتے ہیں بالکل ایبسلیوٹلی جی, بھرپور انداز میں الوی صاحب کو اور خان صاحب کے فیصلوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. اور آپ نے جیسے کہا کہ شاید آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ پریشر کی ضرورت ہے, تو کل اس قوم کے اوپر اور ہم سب لوگوں پہ جو پریشر پڑ گیا ہے, اب اس سے زیادہ پریشر پڑ نہیں سکتا. صحیح. اور اگر ہم ابھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ایک دوسرے کے ساتھ یک زبان ہو کے, تو پھر کبھی کوئی وقت نہیں آئے گا کہ ہم یک زبان ہو کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں. وہ خون جو بہا ہے, اس نے جو لکیر کھینچی ہے, اس وقت ہم سب اس لکیر کے اس طرف کھڑے ہیں.
اور یک زبان ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک میں سے بربریت جو ہے یہ ہم ختم کر کے رہیں گے. اور آج آپ کو کوئی آواز نہیں سنائی دی ایف بٹ دیئرفور، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب لوگ اس بات پہ یک زبان ہیں. اور آپ نے تو کہا کہ اگر یہ نہ ہوا تو لوگوں کا ہاتھ گریبان، ہمارے گریبان پہ لوگوں کا ہاتھ ہوگا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تو ہمارا اپنا ہاتھ اپنے گریبان پر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے انتہا خوش آئند بات ہے، اور انشاءاللہ کوئی نا امیدی نہیں ہوگی. بڑے سینئر رہنما جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو قانون کو بھی سمجھتے ہیں، آئین کو بھی سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہماری طرف سے وہ بڑے سینئر رہنما جو ہیں اور بڑے اچھے لوگ دونوں طرف سے مل بیٹھے ہیں، وہ ایک آدھ دفعہ مل بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ ایسا تجویز کریں گے کہ مشکل ہماری آسان ہو. اپنے اس مین ٹاپک پہ آ جائیں، کاؤنٹر نیریٹو پہ ہم بات کر رہے تھے. میں نے میڈیا کے حوالے سے کہا کہ ہم ایئر ٹائم ڈینائی کریں گے ہر اس شخص کو جو اس چیز کو فروغ دیتا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگوں کو، بم دھماکے چلانے والوں کو، ان کے لیے سمپتھی پیدا کرتا ہے. اسٹیٹ کیا کرے؟ اور میرا بھی اوپینین ان کے میں آپ سے بھی لیتا ہوں، آپ سے بھی لیتا ہوں. میری 2-3 باتیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج وہ دن نہیں ہے جب کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ آگے چل کے کیا ہوگا، کوئی مسائل ہوں گے نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے. اگر تو مصدق ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ اب اس وقت کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں یہ ختم کرنا ہے. انہوں نے کہا نا ہم لائن کے اس طرف سارے کھڑے ہیں. یہ کمٹمنٹ اب ان کی اگلے 5-7 دنوں میں نظر آ جائے گی. میں ایک چیز صرف اس پہ کہوں گا کہ ہم کل سے نہیں، ہم پچھلے 12 سال سے اس لائن کے ایک طرف کھڑے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ ہے کہ 150 اور بچے اس لیے ایک طرف کھڑے ہیں تو یہ سوچ ہماری غلط ہے. ویسے یہ اسٹیٹ دو بھی ہو اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اسکیل سے ہی ہلی ہیں، ویسے ہلنی تھی. یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ میں کوئی نکتہ چینی کسی کی نہیں کر رہا. بحیثیت پاکستانی یہ بات ہے کہ دو بھی ہوتے تو ہم ایک ہی طرف کھڑے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرف وہ اس طرف، کوئی نہیں، ایک طرف ہے. آپ نظر آئے آپ کو ماریں گے، میں نظر آیا مجھے ماریں گے. ٹھیک، ایک بات تو یہ ہوگی. اب آ جائیں کاؤنٹر نیریٹو پہ. دیکھیں، یہ اس کو ایک چھوٹے پیرائے میں نہ دیکھیں چیز کو. آپ نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میڈیا یہ کرے. مصدق ملک صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی بالکل درست ہے. پیمرا بالکل دیکھیں گے، بہت اچھی بات ہے. اس کو نیچے سے شروع ہو جائیں. یہ ایک پورا سوسائٹل چینج آپ کو چاہیے. آپ اپنی نصاب کی کتابوں سے شروع ہوں اور اوپر دیکھنا شروع کر دیں. یہ وہ موقع ہے جس پہ بات صرف پیمرا اور میڈیا سے بڑھ کے نیچے سے لے کے اوپر تک ہونی چاہیے کہ بھائی کہاں کہاں ایسا ہے کہ ہم اپنے ایک 5 سال سے لے کے 20 سال کے نوجوان کا ذہن کس طرح بنا رہے ہیں. اور یہ ٹائم لگے گا، اوور نائٹ ہوگا بھی نہیں. لیکن اس پہ تہیہ کرنے سے، صرف یہ کہنے سے کہ یہ ہونا ہے. دیکھیں، ٹیکسٹ بک کی ڈیبیٹ جو ہے میں جب سے بچہ ہوں تب سے سن رہا ہوں، ایک لفظ نہیں تبدیل ہوا. جو تبدیل ہوا ہے وہ پہلے سے بہتری کی جانب الٹی طرف چلا گیا. تو اس میں کے پی کے کی ٹیکسٹ بکس بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں جنرل مصطفیٰ صاحب سے بھی بات کر لوں، پھر آپ اس پہ کلوز کریے گا. میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں. آل رائٹ، جنرل مصطفیٰ صاحب آپ فرمائیے گا. اب رد عمل ہے ان لوگوں کے، ان گروپ کے خلاف جو خون ریزی کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں، سویلینز کو، عورتوں کو، بچوں کو، کسی کو چھوڑ نہیں رہے. کیا کرے اسٹیٹ؟ دیکھیے، یہ بات وہ ایک ضرب مثل جو ہے نا وہ ثابت ہو رہی ہے کہ سب سے چھوٹا جنازہ سب سے بھاری ہوتا ہے. اور یہ 132 جنازے ہمارے کندھوں پر ہیں، ہماری لیڈرشپ کے کندھوں پر ہیں. اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، بہت سارے ڈیمانڈز ہیں. ایک تو آپ نے بڑی آئیڈینٹیفائی کی کہ میڈیا کو ایک بڑا رسپانسبل رول پلے کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں کوئی ایئر ٹائم یا کوئی اس قسم کی بات نہیں ہو کہ ان کو لوگ سنیں یا ان کی طرف چلیں. دوسرا، آپ تعلیم کی طرف آپ نے توجہ دلائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بیٹھ کے اس پورے ایک نیریٹو کا ہمیں کاؤنٹر نیریٹو ایک لکھیں تو صحیح، پیپر پہ تو لے کے آئیں کہ مسئلے کیا ہیں، کہاں کہاں سے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. جب تک غلطیوں کا ہم ادراک نہیں کریں گے، اپنی تاریخ کو صحیح نہیں کریں گے، غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے، ہم اپنے جو ہے صحیح سلوشن ہمارے صحیح نہیں ہوں گے. اب جو بھی ہم کریں گے جذبات کی رو میں بہہ کر ہم جو بھی کریں گے شارٹ ٹرم ہوگا بات. یہ تو ملک صاحب، میں ایک تو آپ کی وساطت سے یہ ملک صاحب کو بھی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی سوچنا ہے جذبات سے تھوڑا سا باہر نکل کے ہمیں اپنے تاریخ کے پورے دھارے کو دیکھ کے ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں. اور یہ فیصلے آسان نہیں ہوں گے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کئی سالوں سے ہماری سیاست بھی انہی رویوں کا جو ہے نا وہ مظہر ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی طرف. تو ایکسٹریمزم کو ہم نے ختم کرنا ہے، لوگوں کے ذہن ہم نے تبدیل کرنے ہیں. اور اس ملک میں جو مسئلہ دہشت گردی کے ساتھ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں تقسیم در تقسیم
ہوتی چلی جا رہی ہے، کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی. لیڈرشپ کو آگے نکل کر اس کو بھی روکنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز مجھے اور بتائیے گا جنرل مصطفیٰ صاحب، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے تو ہم سوال کریں گے اور زیادہ سخت سوال کریں گے، لیکن ایک چیز کیا فوج کے اندر تبدیل ہوئی ہے؟ جو جنرل راحیل نے کہا کہ یہ دشمن ہمارے اندر ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اس کا عملی جامہ ہمیں کب نظر آئے گا؟ کیونکہ وہ گروپس جو آپ جن کو کہہ رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کو جانتے بھی آپ ہیں، پہچانتے بھی آپ ہیں، اور کاروائیاں بھی عملی طور پر آپ ہی نے کرنی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ صرف اونرشپ دے گی اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے. وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہوتے ہیں، ریلیز منعقد کر رہے ہوتے ہیں، اس کو روکنے کی طاقت فوج ہی کے پاس ہے، کسی میرے جیسے بندے کے پاس نہیں ہے. یہ صحیح فرمایا آپ نے، اور میں یہ اگری بھی کرتا ہوں آپ سے. لیکن یہ دیکھیے کہ جو نظام حکومت نے اس کی اونرشپ حکومت نے لے کے، ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں، اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے جو بھی انسٹرومنٹ آپ کو چاہیے، چاہے فوج چاہیے تو فوج میں آگے آئے گی، اور اس میں فوج کے ساتھ ساتھ آپ کو سول سوسائٹی کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا. اور اگر ہماری لیڈرشپ آج یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس کو ہم نے فیس کرنا ہے، اور فیس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اب ہم اس سے اپنے دامن نہیں چھڑا سکتے کہ اس سے ہم نظر نہیں چھپا سکتے، ہمیں فیس کرنا پڑے گا. وہ زبردستی انہوں نے ہمیں اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو اب یہ اگر ہم فیس نہیں کرتے، ان کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ان کے خلاف واضح ایکشن پلان بنا کر اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر شاید ہم یہ کبھی بھی نہیں کر پائیں. اس وقت جو حالات ہیں. صحیح. ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے پوچھیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری اور ایک تو اوریجنل بات پہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن والے اب نہیں کریں گے. میں سارے ٹیلی ویژن کی ذمہ داری نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں والنٹیئر کر رہا ہوں، میں سما ٹی وی کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم ڈینائی کریں. ایسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک لول گن مین اسلام آباد میں آ گیا تھا، آپ کو یاد ہے نام میں بھول رہا ہوں، سکندر. میں ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ بیٹھا تھا، ٹاک شو میں بیٹھا تھا جناب، اس کا ٹیلی فونک انٹرویو ہو رہا تھا. تو میں نے وہ جو ہوسٹ تھا میں نے اس کو لکھ کر دیا کہ یار یہ تم نہیں کرو. بہت میں نے ضد کی، اس کے باوجود وہ معاملہ رکا نہیں. تو ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوپر پابندی لگائی اور آپ کا اسٹیشن اپنے اوپر پابندی لگائے گا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں کافی دنوں سے ایک بات کہہ رہا تھا، میں 3-4 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک شیعہ سنی کانفلکٹ کریٹ کیا گیا سارے مڈل ایسٹ میں، اور وہ پاکستان کی طرف آئے گا. وہ بھی کیفیت ہے جس کو روکنا پڑے گا. داعش اور IS کے اعتبار سے معاملہ پاکستان کو ٹچ کر رہا ہے، وہ بھی روکنا پڑے گا. مگر ایک آخری بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ بہت ساری کڑیاں ہیں دہشت گردی کی، اور سب سے آخری کڑی سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو روکنا. جب دہشت گرد کہیں اٹیک کرنے کی نیت سے جب آتا ہے تو آپ سارے سکولوں کو پریونٹ نہیں کر سکتے، سیکیورٹی فوج ہر جگہ نہیں بٹھا سکتی، تو ہر کڑی پر آپ کو روکنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب فوجی ایکشن ہوگا تو اس آبادی کا ریہیبلیٹیشن بھی قوم کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ غربت، فرسٹریشن کو بھی ہینڈل کرتے ہیں آپ. مین وائل یہ تو معیشت والا معاملہ ہے نا، دہشت گردی کا نہیں، مگر کنٹریبیوٹ کر جاتی ہے. دوسری کڑی اس کی ہے کہ موٹیویشن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ٹریننگ سینٹرز ہیں، ٹریننگ سینٹرز کو آپ گرفت کریں، وہاں پر روک تھام کریں، پھر اسلحہ ملتا ہے ان کو، پھر یہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں آبادی کے اندر. پھر جب یہ پشاور آئے یا جہاں بھی گئے تو یہ آبادی کے اندر پروٹیکٹ ہوتے ہیں، اس کو آپ کو اسٹرانگلی ڈسکریج کرنا پڑے گا. اور پھر آخری پریونشن ہوتا ہے ایونٹ میں. یو کین ناٹ سیکیور دی آبادی لائک این ایئرپورٹ. ایئرپورٹ پہ تو آپ اتنی ساری چیزیں لگا کر، اتنے سارے لوگوں کو لگا کر آپ سیکیور کر لیتے ہیں، سارا پاکستان سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. لہٰذا ہر کڑی پر آپ کو حملہ کرنا پڑے گا، ہر کڑی کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو کمپریہنسو بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو پاکستان کا دشمن، پاکستانی قوم کا دشمن، پاکستانی بچوں کا دشمن، اس تمام خطرے کو جانتی ہے یا دو رائے ہیں اس میں؟ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی دو رائے، بچے مرے، ہمارے فوجی مرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا. بالکل. ڈاکٹر مصدق صاحب جی، میں 2 نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک آپ کے جو آپ نے جرنلزم کے اور نیپرا کے حوالے سے، پیمرا کے حوالے سے کی، اور دوسری جو لارجر بات ہے. دیکھیں آپ کی پیمرا جو ہے وہ سفید ہاتھی کے علاوہ سامنے ہی ہے. معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں میرے چینل کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں، لیکن سوائے آپ چینلز کی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے نا، اور اس کا کوئی پریکٹیکل یوز نہیں ہے. پریکٹیکل یوزیج یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے لوگ بیٹھ کے دہشت گردی کی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں، آپ اس کو روکیں. آپ کی چینلز والے بھی یہ کہتے رہتے ہیں اور پریس بھی کہتا رہتا ہے ہم سیلف کنٹرول کریں گے. نہ آپ وہ کرتے ہیں، نہ پیمرا کچھ کرتی ہے، نہ اسمبلی کچھ کرتی ہے. یہ معاملہ بس ہوا میں. میں نے تو آج آن ایئر دعوت دی ہے، نام لے کر دعوت دی ہے کہ طلعت صاحب آ جائیں، فہد حسین آ جائیں، اظہر عباس آ جائیں، ہم یہاں سما پہ بیٹھ جاتے ہیں تو 4-5 لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. نہیں، آپ لوگ تو سب سمجھدار ہیں، مگر مالکان چاہتے ہیں ریٹنگ بھی بڑھے. مالکان پیمرا ہے تو پیمرا قابو کرے.
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس وقت جو جنگ چل رہی ہے یہ مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے, یہ اذہان کی جنگ ہے, اور اسی وجہ سے میرے میں وہ فراست تو نہیں جس سے ابھی محیط صاحب نے اس کا ذکر کیا اور گراؤنڈ کیا اس کو ٹیکسٹ بکس کے اندر اور ہمارے سیلبائی کے اندر وغیرہ وغیرہ, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے ہمیں جو جگہ پیدا کرنی ہے وہ اپنے اذہان میں کرنی ہے. تو جب تک ہم اس جنگ کو اپنے گھر تک نہیں لے کر آئیں گے اور اپنی گفتگو میں نہیں لے کر آئیں گے, آپس کی گفتگو میں نہیں لے کر آئیں گے, تب تک یہ جنگ ہم جیت نہیں سکیں گے. کیونکہ اس وقت جس چیز کو آپ کاؤنٹر نیریٹو کہہ رہے ہیں اس کا جو دوسرا نیریٹو ہے وہ لوگوں کے گھروں کی دہلیز تک پہنچ گیا ہے اور ٹھوک بجا کے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا اسٹیٹ نے اس کو پھیلنے دیا. جی تو اب اس کو روکنا ہے, اور صرف اسٹیٹ نے نہیں روکنا ہے. میں ذرا اس پہ بھی اگر آپ اجازت دیں اس تو میں ہمارا بہت بڑا رول ہے, اس لیے میں نے پہلے اپنا ذکر کیا. آپ کا رول بھی نہیں ہے. میں اس یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم انسٹیٹیوشنل لڑائیاں کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بے شمار اچھے جرنلسٹ ہیں اور شاید کچھ ایسے ہیں جو ریٹنگز پہ زیادہ مرکوز ہیں, بے شمار پولیٹیشنز ہیں جو بے انتہا شاندار ہیں اور انٹیگریٹی والے ہیں, اور شاید کچھ ایسے ہیں جو شاید نہ ہوں. بے شمار ہمارے ملک کے اندر این جی اوز ہیں ایسے جو شاندار ترین کام کر رہے ہیں اور کچھ شاید نہ کر رہے ہوں. ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز میں شاندار لوگ ہیں, ہماری افواج کے اندر شاندار لوگ ہیں. ہمیں ان کو نیٹ ورک کرنا ہے, ایک طرح سے ہمیں لائن کراس کرنی ہے. اور ہمارے ملک میں جو بھلے لوگ ہیں جو پاکستان سوچ رہے ہیں, سیاست نہیں سوچ رہے, جو اپنی سیاسی جماعت نہیں سوچ رہے, پاکستان سوچ رہے ہیں, جو لڑائی غربت سے کرنا چاہتے ہیں, جو لڑائی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بہاف پہ جن کی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں, تو ہمیں ہاتھ بڑھا کے, جیسے الوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو ریچ آؤٹ. میرے خیال میں اگر یہ دو جماعتیں آپ اس طریقے سے ہاتھ ملا کے لوگوں کو دکھاتی پہلے دن سے, آپ کے پروگرام میں آدھے مسئلے پاکستان کے حل ہو جاتے ہیں. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہو چکا ہے نا, دیکھیں, لیکن آج آپ نے یہ ہاتھ ملایا ہے تو وہ اس ہاتھ کا فائدہ, جپھی کا فائدہ یہ تھا کہ آج یہ ہاتھ, اس دن جپھی تھی, آج ہاتھ ملایا. تو یہ آپ ہاتھ ملا لیں, بہت سارے مسئلے سلجھ جائیں گے انشاءاللہ, اور اچھی نیت کے ساتھ ملائیں انشاءاللہ. دو باتیں صرف کہوں گا, دل صاف رکھ کے ملائیے گا, دلوں میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. کام اچھا کیا آپ نے, آپ کے بھی اسٹیپ کو ویلکم. تھینک یو. دو باتیں کہوں گا. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ ملانے پہ کلوزنگ دیں گے, یہ محیط بات کر لیں پھر دوبارہ ہاتھ ملائے گا, وہیں ختم کریں گے. میں بھی پکڑ لوں گا تاکہ چھوٹے نہ ہو. آپ اوپر ہاتھ رکھ دیجیے گا, امریکہ کا ہاتھ اوپر رہنا چاہیے. آپ مجھے مروائیں گے. دو باتیں, ایک تو جو مصدق صاحب نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہر سطح پہ ہونا ہے. اس میں صرف ایک اضافہ ہے, ابھی تک ہماری ریاست کی جو کمزوری ہے نا, اور یہ پولیٹیکل پارٹی والا ایشو نہیں ہے, ریاست کی مکمل کمزوری ہے کہ جب تک آپ ان لوگوں کو فزیکلی ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے وہ کھڑے ہو کے یہ کام نہیں کریں گے. جو ماڈریٹ وائس ہے وہ سامنے آتی ہے, اس کو گولی سے کو مار دیتا ہے, اور باقی ساری ماڈریٹ وائسز کمزور ہیں, چپ ہو جاتی ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو میں ایک ایشو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب کبھی افغانستان میں کوئی بچہ شہید ہوتا ہے یا کوئی بڑا شہید ہوتا ہے, اس پہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ آرمی چیف آف پاکستان وہی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں مصدق صاحب کی بات کے اندر, انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری یقیناً ہے, مگر یہ تبلیغی جماعت کے انداز سے حل نہیں ہوگا کہ سب ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. حکومت کی پرائمری ذمہ داری ہے قانون بنانا, سارے ہر ایلیمنٹ کو ہینڈل کرنا. اچھا, میں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن آپ کا وہ جو ہے نا وہ شیک آف ہینڈ وہ پروڈیوسر صاحب لائیو دکھائیں گے. جنرل غلام پکڑ لو اس کو, عبد الغلام ہاتھ اوپر رکھیے, آپ کا ہاتھ اوپر ہے, یہ پرماننٹ کہ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے آدھا پیس ہے. آپ نے تو شک ڈال دیا. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور ہمارے دوست محیط یوسف صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.